عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں اصول اسلام میں داخل ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کے بارے میں زبان کو روکا جائے، یعنی کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے اور کسی بدعملی کی وجہ سے اس کو خارج از اسلام قرار نہ دیا جائے۔ دوسری چیز اصول اسلام میں سے جہاد ہے، وہ اس وقت سے جاری ہے جب مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس آخری زمانے تک جاری رہے گا، جبکہ اس امت کا آخری طبقہ دجال سے جنگ کرے گا۔ مسلمانوں کے حکمران خواہ ظالم ہو یا منصف، جہاد بہرحال جاری رہے گا۔ کسی ظالم حکومت کا ظلم اور عادل حکمران کا عدل اس کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اور اصول اسلام میں سے تیسری چیز تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اس حدیث میں تین باتوں کو اصول اسلام سے بتلایا گیا ہے۔ اول یہ کہ کسی گناہ اور بدعملی کی وجہ سے کسی ایسے شخص کی تکفیر نہ کی جائے اور اس کے خارج از اسلام ہونے کا فتویٰ نہ دیا جائے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو۔ اس کے بارے میں تو ایک بات یہ ملحوظ رکھنے کی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہونے کا مطلب وہی ہے جو پہلے بھی بار بار بیان کیا جا چکا ہے، یعنی رسول اللہ کی دینی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جانا۔ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ عہد نبوی میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جانا اسلام قبول کر لینے کا عنوان تھا۔ خود ہماری زبان اردو میں بھی اسی محاورے کے مطابق کلمہ پڑھ لینے کا مطلب اسلام قبول کر لینا سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہاں قابل لحاظ ہے کہ اس حدیث میں کسی گناہ اور بدعملی کی وجہ سے کلمہ گو کی تکفیر سے منع فرمایا گیا ہے۔ گویا رسول اللہ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے اس امت کو اس غلطی اور گمراہی سے بچانے کی کوشش فرمائی ہے جس میں معتزلہ اور خوارج مبتلا ہوئے۔ وہ صرف معاصی اور بدعمالیوں کی بنا پر بھی آدمی کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ اہل سنت کا مسلک اس حدیث نبوی کے مطابق یہی ہے کہ کوئی مسلمان صرف اپنی بدعملی اور اپنے معاصی کی وجہ سے اسلام سے نہیں نکلتا اور کافر نہیں ہوتا۔ الغرض حدیث کے اس جز کا مقصد و مدعا یہی ہے، جب ایک شخص کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا اور اسلام کو اس نے اپنا دین بنا لیا تو اس کے بعد اگر اس سے گناہ سرزد ہو اور وہ بدعمالیوں میں مبتلا دیکھا جائے تو صرف عمل کی اس خرابی کی وجہ سے اس کو کافر اور خارج از اسلام نہ قرار دیا جائے۔ ایسے شخص، ایسے لوگوں سے اس حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو کسی ایسی چیز کا انکار کر کے خود ایمان و اسلام کے دائرے سے نکل جائیں جس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص جو کلمہ پڑھ چکا ہے اور اپنے کو مسلمان کہتا ہے، قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے سے منکر ہے، یا قیامت اور آخرت کا انکار کرتا ہے، یا خدائی کا یا نبوت کا دعوے دار ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہے گا اور اس کو لازماً کافر اور خارج از اسلام قرار دیا جائے گا۔ لیکن یہ تکفیر کسی بدعملی اور فسق و فجور کی وجہ سے نہ ہوگی بلکہ اصول دین کے انکار کی وجہ سے ہوگی۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے وہ ملحوظ رہنا چاہیے۔ بعض لوگ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے اس حدیث کو بہت غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس حدیث میں جہاد کے متعلق فرمایا گیا ہے، میری بعثت سے لے کر وہ اس وقت تک جاری رہے گا
جبکہ میری امت کا آخری طبقہ دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ کسی ظالم کا ظلم اور منصف کا عدل انصاف اس کو ختم نہیں کرے گا۔ اس آخری فقرے کا مطلب یہ ہے، اگر کسی وقت مسلمانوں کی حکومت کا نظام غلط ہاتھوں میں ہو اور حکمران غلط قسم کے ہوں اور ظالم ہوں، تب بھی جہاد ساقط نہیں ہوگا۔ کسی کے لیے یہ عذر کرنا صحیح نہ ہوگا کہ ہم ان غلط کار حاکموں کی ماتحتی میں جہاد نہیں کریں گے، بلکہ حکومت پر تسلط خواہ اچھوں کا ہو یا بروں کا، بہرحال ان کی ماتحتی میں جہاد کرنا ہوگا۔ بہرحال بات چل رہی تھی ایمان کے بارے میں، تو یہاں پر حدیث جو پیش کی گئی اصل ایمان سے متعلق ہے، اور اس حدیث کے اندر 3 قسم کی باتیں بتائی گئی۔ یہاں پر ہمارے لیے عنوان کے مطابق ایمان سے متعلق سمجھنا ضروری ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں بتائی ہیں حدیث کے اندر، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر ایمان قبول کرنے کے بعد گناہ کر رہا ہے تو وہ آدمی جو ہے اس گناہ کی وجہ سے کافر بھی نہیں ہوگا اور اسلام سے باہر نہیں ہوگا۔ کسی کو جو ہے اسے کافر کہنے کا حق نہیں ہے اور اسے اسلام سے باہر کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسلام سے باہر آدمی کب ہوتا ہے، کافر آدمی کب ہوتا ہے؟ جب کھل کر اللہ کے رسول اور اللہ کے خلاف ان کی بات کا انکار کرے۔ مثال کے طور پر فرمایا قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ہمیں مرتے دم تک یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے۔ اگر ہم ایسا کہہ دیں یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی نے لکھ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس طرح اصول دین کے خلاف انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھنا، جھوٹ بولنا، کسی کی چغلی کرنا اور کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ جو ہے گناہ والے اعمال ہیں۔ اس سے گناہ کرنے کی وجہ سے ہر عمل کے حساب سے سزا ملے گی، لیکن اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لانا، میں رسول کو نہیں مانتا، انہوں کون ہے کہ آپ جھوٹ ہمارے سامنے بول رہے ہیں، یا میں خود ایک نبی ہوں، میں خود ایک خدا ہوں، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ کہنا، یا حدیث کے صاف الفاظ کو یہ حدیث ہی نہیں ہے جھوٹ ہے بولنا، اس طریقے کے اعمال کریں گے تو ایمان سے باہر ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ اور رسول کی بات کو مانیں گے لیکن کبھی کبھی گناہ کر لے رہے ہیں تو ایسے وقت میں آدمی کو گناہ کی وجہ سے سزا ملے گی، لیکن وہ آدمی ایمان سے باہر نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ یہ بات اصل یہاں پر سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں سمجھا دیا، گناہ کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا اور اسلام سے باہر نہیں ہوتا۔ اصل مقصد جو ہے ایک فرقے کے بارے میں بتلانا ہے، یہاں پر ان کے نام بھی بتائے گئے، معتزلہ اور خوارج کا نام بتلایا گیا۔ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا، اسلام سے باہر نہیں ہوتا، بلکہ آدمی مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے اس کی گناہ کے حساب سے کل سزا دی جائے گی۔ اور ایک جگہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی جو ہے جب گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر سے گناہ کرے وقت تک ایمان ہٹا لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے، بات ختم ہونے تک اس کے اوپر سے ایمان ہٹا لیا جائے گا۔ اب وہ گناہ ختم ہو گیا، اب وہاں سے اٹھ کر چلے گیا، وہ بات ختم ہو گئی تو پھر بعد میں ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس وقت میں اگر موت آ گئی تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کفر کی حالت میں آ جائے گا۔ اسی لیے لفظ گناہ کرنے کی وجہ سے ایمان ختم نہیں ہوتا، یہ بات اصل سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال پر نگاہ رکھنے کی اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.